الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ ناس تلاوت کی اور اجرا قواعد کرایا تھا۔ پہلے ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اجرا قواعد کرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آئیے اب اجرا قواعد ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے لفظ قل، اس کو ہم قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ عین کو برابر نکال کر پڑھیں گے اعو اعو، ذال کو باریک پڑھیں گے اعوذ۔ اس کے بعد را کو، با کے بعد جو را ہے اس را کو ہم پر پڑھیں گے برب الفلق، برب ال، با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہو یعنی ان کے اوپر تشدید ہو تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور یہ آیت آ گئی، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، تو وقف کرنے کی صورت میں ہم قاف کو ساکن کر دیں گے۔ کون سے قاعدے کے تحت؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیں وقف کی صورت میں۔ تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا لام قاف زبر لق۔ اب جب ساکن ہو گیا تو قاف ہے حروف قلقلہ میں سے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، آواز پلٹ کے آئے گی۔ تو یہاں پر قلقلہ ہوگا وقف کرنے کی صورت میں۔ تو ہم پوری آیت پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ ذو برب الفلق، فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت یہ ہے، تو یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن اور تنوین کے کچھ قاعدے ہیں، انہی قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہاں پر ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک قاعدہ ہے، حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو گنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ لفظ شین ہے، تو لفظ شین جو ہے یہ حروف اخفا جو 15 ہیں انہی میں سے ہے۔ تو یہاں پر ہم نون ساکن میں گنہ کریں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ میوں شری، میوں من نہیں پڑھیں گے، میوں پڑھیں گے، یہ اخفا ہوتا ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را پر زیر یا دو زیر ہوں تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف میں مدہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہوگا، حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے اور حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ خا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قاف میں قلقلہ ہوگا وقف کرنے کی صورت میں اور موٹا پڑھا جائے گا۔ آئیے اس آیت کو بھی مکمل پڑھتے ہیں۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ری شر ما خلق، من شر ما خلق۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن میں اخفا ہوگا، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا وہی سیم قاعدہ ہے۔ را میں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، غین کو موٹا پڑھیں گے اور غین کے ساتھ میں الف ہے تو اس الف میں مدہ ہوگا۔ الف مدہ کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف میں مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ذال کو باریک پڑھیں گے کیونکہ ذال باریکی پڑھا جاتا ہے۔ ذال کے بعد میں جو الف ہے یہ مدہ ہے، کیونکہ الف مدہ قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے اس الف کو۔ اس کے بعد میں قاف ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے،
اور با جو ہے نا اس میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ با کو ہم جب یہاں پر وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا، اور ساکن کرنے کی صورت میں یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا۔ آئیے پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اگلی آیت کی طرف آ جائیے۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، جیسے کہ پہلے اس سے 2 آیت میں نون ساکن میں ہوا۔ را کو باریک پڑھیں گے، نون میں غنہ ہوگا، کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی جس نون کے اوپر تشدید ہو، جس میم کے اوپر تشدید ہو، وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ فا پر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے اور 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ عین کو برابر نکال کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں وقف کرنے کی صورت میں دال میں قلقلہ ہوگا۔ آئیے پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ یہ گنہ ہے، نفاثات فی العقد، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے، حا کو برابر نکال کے پڑھیں گے، ہا نہیں حا۔ یہاں پر حا کے بازو میں جو الف ہے اس میں مدہ ہوگا، کیونکہ الف مدہ قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف میں مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے حرف پر ہا پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں دال پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد والا حرف حمزہ ہے، الف نہیں، الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی زبر یا زیر یا پیش آ جائے، کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دال کے بعد میں، دال کی تنوین کے بعد میں الف ہے، حمزہ ہے حروف حلقی کا، تو دال میں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ حاسدین، دال کو باریک پڑھیں گے، اس کے بعد میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہے، 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے اس کو۔ حسد میں ہا برابر نکالیں گے، وقف کرنے کی صورت میں دال میں یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ آئیے پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ مکمل صورت کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو قواعد سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔